ایک دوسرے کی تشکیل کرنا، بات سمجھانا، یہ کمائی سمجھو اپنی. یہ مجمع کس کا ہے؟ تشکیل کا. کمائی اپنی. دیکھو یہ پنڈال ہے، یہ ایک زبردست کمائی کا میدان ہے، اس کو معمولی مت سمجھو. دنیا بھر کی کمائی کر سکتے ہو آپ. ہر ایک آدمی کی آپ نے ذہن بنایا، تشکیل کی، اسے آمادہ کیا، کھڑا کر دیا اس کو. اس نے کہا لکھو بھائی میرے 4 مہینے انشاءاللہ میں جاؤں گا. اور دیکھو ایک بات کا خیال رکھو، اس مجمع میں چلے کی تشکیل مت کرنا سوائے 4 مہینے کی. کتنوں کی تشکیل کرنا؟ 4 مہینے کی. یوں سمجھو 40 دن کی بات کرنا یہاں سب سے بڑا گناہ ہے. 40 دن کی بات ہی مت کرو. کون سی بات کرو گے؟ کرو گے نا ڈٹ کے؟ ڈرو گے تو نہیں؟ ارے یہ تو گھبرا کے بول رہے نہیں. ارے کرو گے نا تشکیل 4 مہینے کی ڈٹ کے؟ ہاں. اور دیکھو خذوا بالموت حتی یرضی بالحمى، موت کا ڈر دکھاؤ تو بخار پہ راضی ہو جاتا ہے. موت کا ڈر دکھاؤ تو بخار پہ راضی ہو جاتا. ارے بھائی مرنا ہے کہ نہیں اپنے کو؟ ارے بولو نا. کوئی آئے گا 4 مہینے کے بعد واپس؟ ارے تو 4 مہینے یوں نکل جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا 4 مہینے کیسے نکلتے ہیں. یوں جھٹکے میں نکل جائیں گے 4 مہینے. آمادہ کرو، تیار کرو، اور جو ترغیب دو، بات سمجھاؤ، مسائل کا حل سمجھاؤ اس کو. یہ کمائی سمجھو اپنی. ہم نے تشکیل کی، وہ کھڑا ہو گیا، اپنے بستی کا، اپنے علاقے کا چودھری تھا، ذمہ دار تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، گھر کا ذمہ دار تھا. وہ کھڑا نہیں ہوا، اس نے پورے خاندان کو کھڑا کر دیا. کمائی ہوئی نہیں. وہ لوگ خالی نماز تھوڑی پڑھیں گے. ارے ان کے گھر میں ماحول بنے گا، نماز زندہ ہوگی، تعلیم زندہ ہوگی، تسبیح تلاوت کا رواج زندہ ہوگا، زکوٰۃ دینے کا رواج زندہ ہوگا، حج زندہ ہوگا، گھر کا ماحول بنے گا، گھر کی فضائیں بنے گی اعمال کی لائن سے. یہ کمائی ہے اپنی. یہاں ایک مرتبہ پربھنی میں پرانوں کا جوڑ تھا، ہم لوگ رات کی بس سے آئے، فجر کی بات کی مجلس تھی. ایک آدمی کہاں سے آیا واللہ اعلم، میں بھی نہیں جانتا. وہ آیا، بولے 10 منٹ میرے کو دو بات کرنے کے لیے. وہ امی صاحب کہنے مولوی صاحب آپ جانتے؟ میں بھی نہیں جانتا. تم جانتے؟ بولے میں بھی نہیں جانتا. بھائی کوئی جانتا ہے اس کو؟ بولے نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا ہم میں. یہ ہے کون، کہاں کا ہے؟ بولے فلانی بستی کا آیا، انجینئر کہتا اپنے آپ کو. اس نے اپنی تبلیغ میں لگنے کی تاریخ سنائی کہ میں صحیح آدمی، گھومنے پھرنے والا. ایک مرتبہ منماڑ کے قریب ایک بستی میں اجتماع تھا، بہت پرانی بات، اجتماع تھا. اجتماع میں ہم لوگ گئے تو وہاں پر اسٹیشن پر یہ بیٹھا تھا گاڑی کے انتظار میں. اس زمانے میں منماڑ سے ایک امرتسر ایکسپریس 4-4:30 بجے چلتی تھی، اور ایک شام کو 9 بجے پنجاب بس. دلی کی یہ 2 گاڑیاں. پنجاب میں تو کیا جگہ ملتی، میں امرتسر کے انتظار میں بیٹھا تھا. آئے تبلیغ والے سلام. تو اس زمانے میں کون 4 مہینے دیتا تھا؟ بولے 4 مہینے کی جماعت بنی. اور بولے تم نے بات کی اور میری پکڑ کے جا تو بھی 4 مہینے پیدل. کہاں جانے کا؟ بولے جماعت میں. جماعت کیا چیز ہوتی ہے؟ بولے ساتھ چل تجھے پتہ چلے گا. بولے میرا ٹکٹ وکٹ کہاں گیا پتہ نہیں، تبلیغ والوں نے لگا دیا پیدل جماعت منماڑ سے دلی. اب میں بھی گھومنے پھرنے والا آدمی تھا، لگ گیا ان کے ساتھ، بس زندگی بن گئی میری کمائی ہوگی. اور بولے 27 سال ہو گئے اس واقعے کو. کیا بولتا؟ میں ابھی تک لگا ہوا ہوں تبلیغ کے اندر. تو یہ کمائی اپنی کیا ہے؟ ہاتھ رکھنے میں کتنے پیسے لگتے؟ ارے بولو نا. تشکیل میں تمہارے یہاں پیسے لگتے کیا؟ نہیں، بغیر پیسے کی تشکیل ہوتی. اب جو پیسے لگتے ہیں وہ ہمارے تمہارے گاڑی میں بیٹھنے کے لگتے ہیں، چائے پینے کے لگتے ہیں، کھانا کھانے کے لگتے ہیں. تبلیغ چائے پیتی کیا کہ بھائی؟ ارے بولو نا. تبلیغ کھانا کھاتی کہ تبلیغ حلوہ کھاتی؟ وہ تو ہم کھاتے ہیں. حلوہ کون کھاتا؟ ہم. اور گاڑی میں کون بیٹھتا؟ ہم بیٹھتے. تبلیغ تھوڑی بیٹھتی. تبلیغ تو بغیر پیسے کی ہے. پیسہ تو ہمارا کھانے کا ہے. پیدل چلو، 1 پیسہ مت لگاؤ. ہم کب کہتے لگاؤ؟ مت کھاؤ، کرو توکل تو علی اللہ. کھاؤ اپنے کیا کہتے ہیں پتے وتے کھاؤ، کوئی منع تھوڑی کرتا ہے. پیسہ تو حضرت کی خواہش پر لگتا ہے، بریانی کھانے کو ہونا اور کوکری کو مچھی کھانے کو ہونا
اور فلانے والے کو روٹی کھانے کو ہونا، یو پی والے کو اور کوکن والوں کو، فلانے والوں کو چاول اور جواری، تو ہم کھاتے ہیں۔ تبلیغ بیچاری کچھ بھی نہیں کھاتی، وہ تو مفت میں بدنام ہے۔ تبلیغ میں کہتے اتنا پیسہ لگا، حضرت آپ کی ذات پہ لگا۔ تعلیم میں اللہ نے پیسے مانگے، نماز پڑھنے میں اللہ نے پیسے مانگے، تسبیح تلاوت پر اللہ نے پیسے مانگے۔ ارے بولو نا دعا مانگی، اللہ نے کہا پہلے فیس بھرو بعد میں مانگو۔ کچھ نہیں، یہ تو سب مفت ہے۔ تشکیل میں کون سا پیسہ لگتا ہے ذرا بتلاؤ تو صحیح بزرگوں، پیسے لگتے ہیں کہ تشکیل؟ مگر پیسے کا کام بھی امت کرنے کو تیار نہیں۔ آمادہ کرو، تیار کرو، سمجھائش کرو۔ ارے کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے گا تو وہ کمائی اپنی آخرت کی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ اگر میرے میں اخلاص نہیں ہے اور میری آواز پر کوئی مخلص کھڑا ہو گیا، وہ میری آخرت کی کمائی ہے۔ کس کی کمائی ہے؟ ارے میں اپنے عمل سے جنت میں نہ بھی جاؤں تب بھی اس کی نیکی مجھے ڈھکیل کے جنت میں لے جائے گی۔ ایک تو تشکیل کرو جم کے مجمع میں، بولو بھائی بولو کی آواز لگی تو ادھر ادھر مت دیکھنا، نیچے منڈی ڈال کے مت بیٹھنا، ایک دوسرے سے پوچھنا کہ بھائی پوچھو گے نا، اور یہ ڈرو مت کہ میرے 4 مہینے نہیں لگے، میں کیسے 4 مہینے کے لیے پوچھوں۔ ارے اس کو پوچھو کہ خدا اپنے کو توفیق دے گا، پوچھو گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اور پھر جو جماعتیں بنا کر لائے اس کی فکر کرنا، ان کو پہنچانا، تشکیل میں تشکیل والوں کے حوالے کرنا، ترتیب والوں کے حوالے کرنا، اپنے ضلع والوں کو ترتیب و تفقد میں لے جا کر لگانا، اپنی جماعت صحیح ترتیب کے ساتھ نکلے اس کی باقاعدہ فکر کرنا، بے فکری نہیں۔ جن کو اٹھا کے لائے ہیں ان کو سمیٹنے کی فکر کرنا، جمانے کی فکر کرنا، ایک تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کرو گے بھائی؟ اور عزائم بڑے بڑے کرو کہ انشاءاللہ 4 مہینے سب دیں گے۔ ہو گئے نا 4 مہینے؟ اچھا ایک بات اور، اس میں 4 مہینے کہاں کی جماعتیں بن کر آئی ذرا بتلاؤ تو صحیح، کہاں کی جماعتیں بن کے آئی ہیں 4 مہینے کی؟ اوسا ایک، امدی سانگلی پربنی، کون سی جگہ؟ ایک مسجد کی جی ہاں، بھیونڈی، مکھیڑ، کلیان، رائے گڑھ، جلگاؤں، پونا، جلگاؤں، بولتے رہو۔ ہاں، بھیڑ، جی، سلوڑ، آخری اور رتنا گیری، جی، انشاءاللہ، شولاپور، سندھودرگ، کاسرواڑی پونا، لوناولا پونا، چاندوڑ، آلے واڑی، پرلی، گورے گاؤں، گورے گاؤں بمبئی۔ یہ کہاں کی؟ نظام آباد، مکرم آباد، یہ ناندیڑ کا 4 مہینے کی جماعت۔ او ہاں بولو، سوئے گاؤں، یہ اورنگ آباد۔ اور فرمائیں بھائی، اورنگ آباد سے 19 جماعت، اورنگ آباد سے 19 جماعت۔ کتنی جماعت؟ ایک۔ ملاڑ، کراڑ، بھیونڈی، وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔